عنہ نے روایت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ ہے جس پر مداومت ہو، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب تدارک کرے تو یہ نیت بھی کر لے کہ اس سے دوام عمل میں خلل واقع نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل فرماتی ہیں، من عبد اللہ عز وجل بعبادہ ثم ترکہ ملالہ مقتہ اللہ عز وجل۔ یہ ابن سنی کی موقوفاً حدیث ہے جس کو علی اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے پھر اکتا کر اسے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس پر بہت ناراض ہوتے ہیں۔ بندے کو اس وعید کے زمرے میں داخل ہونے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس حدیث کا ثبوت کہ اللہ تعالیٰ عبادت کے ترک سے تارک پر ناراض ہوتے ہیں یہ ہے کہ وہ بندہ اکتاہٹ اور تھکن میں مبتلا رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بندہ غضب الہی کا شکار نہ ہوتا تو عبادت سے اکتاہٹ میں بھی مبتلا نہ ہوتا۔ نماز وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز مستحب ہے۔ اس نماز کے استحباب کی وجہ یہ ہے کہ وضو ایک امر ثواب ہے اور اس کا مقصد نماز ہے۔ سب جانتے ہیں کہ انسان کے ساتھ ایسی ضرورتیں بھی وابستہ ہیں جن سے وہ بے وضو ہو جاتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ وضو کرنے کے بعد نماز پڑھے بغیر یعنی اس کے مقصد پر عمل کیے بغیر ہی وضو باطل ہو جائے اور وہ ساری محنت ایکارت جائے جو وضو کرنے میں ہوتی تھی۔ اس لیے وضو کرنے کے بعد جلد سے جلد 2 رکعت نماز ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ وضو کا مقصد فوت نہ ہو۔ یہ بات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دخلت الجنت فرأیت بلالها فیها فقلت لبلال بما سبقتنی الى الجنة فقال بلال لا اعرف شيئا الا انی لا احدث وضوء الا اصلی عقیبہ رکعتین۔ اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں بلال کو دیکھا۔ میں نے بلال سے پوچھا تم مجھ سے پہلے جنت میں کس عمل کی وجہ سے پہنچے؟ بلال نے کہا مجھے کچھ معلوم نہیں، صرف اتنا ہے کہ میں جب بھی نیا وضو کرتا ہوں تو اس کے بعد 2 رکعت نماز ضرور پڑھتا ہوں۔ گھر میں داخل ہونے اور گھر سے باہر نکلنے کی نماز۔ اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا خرجت من منزلك فصل ركعتين يمنعانك مخرج السوء واذا دخلت الى منزلك فصل ركعتين يمنعانك مدخل السوء۔ اور یہ بیہقی در شعب کی حدیث ہے جس کو بکر ابن عمر نے روایت کیا ہے۔ جب تم اپنے گھر سے نکلو تو 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو، یہ 2 رکعتیں تمہارے لیے برے نکلنے سے مانع ہوں گی، اور جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو، یہ 2 رکعتیں تمہارے لیے برے داخلے میں سے مانع ہوں گی۔ ہر غیر معمولی کام کی ابتدا کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لینی چاہیے۔ چنانچہ روایت میں احرام باندھنے کے وقت، سفر شروع کرنے سے پہلے اور سفر سے واپس لوٹنے کے بعد مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرنے کو مستحب قرار دیا گیا ہے۔ ان تمام مواقع پر 2 گانہ نماز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ابتدائی سفر کی نماز قرائطی نے مکارم الاخلاق میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے۔ سفر سے واپسی کے بعد نماز کی روایت بخاری و مسلم میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ احرام کے وقت 2 گانہ نماز ادا کرنے کی روایت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری میں ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب بزرگان دین جب کوئی غذا کھاتے یا پانی پیتے تو 2 گانہ نماز ادا کرتے، اس طرح کوئی دوسرا معاملہ درپیش ہوتا تو اس میں بھی یہی عمل کرتے۔ وہ امور جن کی شروع میں برکت کے لیے خدا تعالی کا ذکر کرنا چاہیے 3 طرح کے ہیں۔ بعض امور ایسے ہیں جو دن رات میں بار بار پیش آتے ہیں جیسے کھانا پینا وغیرہ، اس طرح کے کاموں کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہونی چاہیے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل امر ذی بال لم یبدأ فیہا بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو ابتر۔ اور یہ ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔
جو محتمم بالشان کام اللہ تعالیٰ کے نام یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا اور ناقص رہتا ہے۔ بعض امور وہ ہیں جو کثرت سے نہیں ہوتے لیکن انسان کی نگاہ میں ان کی وقت ہوتی ہے، مثلا نکاح، کسی کو نصیحت کرنا، کسی کو مشورہ دینا وغیرہ۔ ان امور کے سلسلے میں مستحب یہ ہے کہ شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، مثلا نکاح کرنے والا یہ کہے الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی لڑکی تیرے نکاح میں دی، اور قبول کرنے والا یہ کہے الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ لڑکی اپنے نکاح میں قبول کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عادت یہ تھی کہ جب کسی کو کسی کا پیغام پہنچاتے یا کسی کو نصیحت کرتے یا کسی سے مشورہ کرتے یا مشورہ دیتے تو بات کا آغاز خدا تعالی کی حمد و ثنا سے کرتے۔ بعض وہ امور ہیں جو کثرت سے نہیں ہوتے لیکن ان کا وجود دیر پا ہوتا ہے یا دل میں ان کی وقت و اہمیت ہوتی ہے، مثلا سفر، نئے مکان کی خریداری، احرام باندھنا، ایسے ہی دوسرے امور۔ اس طرح کے کاموں کی ابتدا کرنے سے پہلے دوگانہ نماز ادا کرنا مستحب ہے۔ ان سب امور میں ادنی امر گھر میں آنا جانا ہے۔ یہ آمد و رفت بھی ایک مختصر سے سفر کی مانند ہے، اس لیے گھر میں داخل ہونے سے پہلے گھر سے باہر آنے سے قبل دوگانہ نماز ادا کر لینی چاہیے۔ نماز استخارہ، جو شخص کسی کام کا ارادہ کرے اور اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس کے فعل کا نتیجہ کیا نکلے گا، نہ وہ یہ جانتا ہو کہ اس کے لیے بھلائی کرنے میں ہے یا چھوڑنے میں ہے، تو اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز استخارہ کا حکم دیا ہے۔ اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا کرے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ودنیای وعاقبت امری وآجلہ فقدرہ لی ثم یسرہ لی ثم بارک لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيثما كان إنك على كل شيء قدير۔ اے اللہ، میں تجھ سے بہتری کی درخواست کرتا ہوں، تیرے علم کی مدد سے اور تیری قدرت کے وسیلے سے خیر پر قدرت چاہتا ہوں، اور تجھ سے فضل عظیم کی درخواست کرتا ہوں، اس لیے کہ تو قادر ہے، میں قادر نہیں ہوں، میں نہیں جانتا، تو غیوب کا جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ امر میرے لیے دین میں، میری دنیا میں، میرے انجام کے بعد اس دنیا میں اور اس دنیا میں خیر کا باعث ہے تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دے اور مجھ پر اسے آسان کر، پھر مجھے اس میں برکت عطا کر۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ امر میرے لیے میرے دین میں، میری دنیا میں، میرے انجام کے بعد اس دنیا میں اور اس دنیا میں برائی کا باعث ہے تو اس کو مجھ سے ہٹا دے اور مجھے اس سے ہٹا دے۔ میرے لیے تو خیر مقدر فرما جہاں کہیں بھی ہو، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ حدیث جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ اس طرح سکھلایا کرتے تھے جس طرح قرآن پاک کی صورتیں سکھلایا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ تم میں سے کوئی شخص جب کسی کام کا ارادہ کرے تو 2 رکعت نماز پڑھ لے، پھر اپنے اس کام کا نام لے جس کے لیے استخارہ کرنا چاہتا ہے۔ دعا کی عربی عبارت میں جن الفاظ پر خط کھینچا گیا ہے وہاں اس کا نام لے جس کا استخارہ کر رہا ہے یا دل میں اس کی نیت کرے، اور وہ الفاظ یہ ہیں ان ھذا الامر، پھر وہ دعا مانگے جو ابھی بیان کی گئی ہے۔ بعض دانشور فرماتے ہیں کہ جس شخص کو 4 چیزیں حاصل ہو جائیں گی وہ 4 چیزوں سے محروم نہیں رہے گا۔ پہلی، جس شخص کو شکر کی توفیق ہو جائے گی وہ زیادتی نعمت سے محروم نہیں رہے گا۔ دوسری، جس شخص کو توبہ کی توفیق ہو جائے گی وہ قبولیت کے شرف سے محروم نہیں رہے گا۔ تیسری، جس شخص کو استخارہ کی توفیق ہو جائے گی وہ خیر سے محروم نہیں رہے گا۔
اور چوتھی، جس شخص کو مشورے کی توفیق ہو جائے گی وہ ثواب سے محروم نہیں رہے گا۔ نماز حاجت، جس شخص کے لیے اس کے کسی ایسے معاملے میں دشواری آ پڑی ہو جو اس کے دین یا اس کی دنیا کے لیے بے حد ضروری ہے تو اس وقت بھی نماز پڑھے۔ چنانچہ وہیب ابن الورد سے مروی ہے کہ ان دعاؤں میں جو رد نہیں ہوتی، ایک دعا یہ بھی ہے کہ بندہ 12 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں الحمدللہ، آیت الکرسی اور سورہ اخلاص تلاوت کرے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد حسب ذیل الفاظ میں باری تعالی کی حمد بیان کرے اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور پھر اپنی حاجت براری کے لیے دعا مانگے۔ سبحان الذی لبس العز وقال به سبحان الذی تعطف بالمجد وتکرم به سبحان الذی احصى كل شيء بعلمه سبحان الذی لا ينبغي تسبیح الا له وسبحان ذی المن والفضل سبحان ذی العز والکرم سبحان ذی الطول أسألك بمعاقد قد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم ووجدك الأعلى وكلماتك التامات لا يجاوزهن بر ولا فاجر أن تصلي على محمد وعلى آل محمد۔ ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جس نے عزت کو لباس بنایا اور عزت کا بول بالا کیا، پاک ہے وہ ذات جس نے بزرگی کو چادر بنایا اور اس سے بڑائی حاصل کی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، پاک ہے وہ ذات کہ تسبیح صرف اس کے لیے زیبا ہے، پاک ہے احسان اور فضل والا۔ اے اللہ، میں تجھ سے ان خصلتوں کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جن کا تیرا عرش مستحق ہے، اور تیری کتاب کے منتہائے رحمت کے واسطے سے تیرے اسم اعظم، تیری شان برتر اور ان کے کلمات کاملہ کے طفیل میں درخواست کرتا ہوں جن سے کوئی نیک و بد تجاوز نہیں کرتا، اور یہ درخواست کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی رحمت کاملہ نازل فرما۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ابو منصور ویلمی نے یہ روایت مسند الفردوس میں 2 ضعیف سندوں کے ساتھ ذکر کی ہے۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں عبداللہ ابن ابی اوفا کی روایت ہے جس میں نماز حاجت کے لیے وہ 2 رکعت کا ذکر ہے، اگرچہ ترمذی نے اس کے باب یہ الفاظ لکھے ہیں: حدیث غریبا وفی اسنادہ مقال۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حمد و صلات کے بعد اپنی درخواست پیش کرے، انشاءاللہ مقبول ہوگی، بشرط یہ کہ اس میں کسی قسم کی کوئی معصیت نہ ہو۔ وہیب کہتے ہیں کہ ہم نے اکابر سلف کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ یہ دعا بے وقوف لوگوں کو مت سکھلاؤ ورنہ وہ اس دعا کے ذریعے معصیت پر اللہ کی مدد لیں گے۔ صلاۃ التسبیح، یہ نماز جسے صلاۃ التسبیح کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح مروی ہے جس طرح بیان کی جا رہی ہے، کسی خاص سبب کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ مستحب یہ ہے کہ اس سے کوئی ہفتہ یا کوئی مہینہ خالی نہ رہے، ایک مرتبہ یہ نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایک چیز نہ دوں، ایک شے نہ عطا کروں، ایک بات نہ سکھلاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو اللہ تمہارے اگلے پچھلے نئے پرانے دانستہ نادانستہ ظاہر و پوشیدہ تمام گناہ معاف فرما دے۔ اور وہ بات یہ ہے کہ تم 4 رکعت نماز پڑھو، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھو، جب پہلی رکعت میں قرأت سے فارغ ہو جاؤ تو قیام ہی کی حالت میں 15 مرتبہ یہ کلمات کہو: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع کرو اور رکوع کے دوران یہ کلمات 10 مرتبہ کہو، پھر قوما کرو اور قومے میں یہی کلمات 10 مرتبہ کہو، پھر سجدہ کرو اور 10 بار یہی الفاظ سجدے میں کہو، پھر سجدے سے سر اٹھاؤ اور جلسے میں 10 بار یہ الفاظ کہو، پھر دوسرے سجدے میں یہ الفاظ 10 بار کہو، اور پھر جلسہ استراحت میں دوسرے سجدے کے بعد بھی ان کلمات کا 10 بار اعادہ کرو۔
ہر رکعت میں ان کلمات کی تعداد 75 ہوگی۔ چاروں رکعتیں اسی طرح پڑھو۔ اگر تم روزانہ یہ نماز پڑھ سکو تو ایسا کر لیا کرو۔ اگر روزانہ ممکن نہ ہو تو ہر جمعے کے دن پڑھا کرو۔ ہر جمعے کو بھی یہ نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک بار ورنہ سال میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیا کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ نماز کی ابتدا میں ثنا پڑھے، پھر 15 مرتبہ وہ کلمات کہے جو ابھی بیان کیے گئے ہیں، پھر قرأت کرے اور قرأت سے فارغ ہونے کے بعد 10 مرتبہ یہی کلمات کہے۔ باقی پچھلی روایات کے مطابق کرے، البتہ دوسرے سجدے کے بعد کچھ نہ کہے۔ یہ روایت بہتر ہے۔ ابن المبارک نے بھی اسی روایت کو ترجیح دی ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احناف کے نزدیک دونوں صورتیں جائز ہیں، لیکن پہلی صورت زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ صورت حدیث مشہور کے مطابق پائی جاتی ہے۔ رد المحتار باب الوتر والنوافل جلد 1 صفحہ 643 اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دونوں روایتوں کے مطابق تسبیحات کی تعداد 300 ہوتی ہے۔ اگر دن میں نماز پڑھے تو چاروں رکعت ایک ہی سلام سے پڑھ لے۔ اگر رات میں پڑھنے کا اتفاق ہو تو 4 رکعت 2 سلام سے پڑھے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نوافل کے بارے میں احناف کا مسلک یہ بیان کیا گیا ہے کہ دن کی نفلوں میں 4 سے زیادہ اور رات کی نفلوں میں 8 سے زیادہ رکعت ایک نیت سے مکروہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رات میں 8 رکعت ایک سلام سے پڑھنا بلا کراہت جائز ہے۔ 8 رکعت سے زیادہ کی نیت باندھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ بعض فقہا اسے مکروہ تنزیہی بھی نہیں کہتے۔ یہ امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ رات کی نماز 2 رکعتیں ہیں، اس لیے 2 رکعت پڑھنا افضل ہے۔ اسی پر فتویٰ بھی دیا جاتا ہے۔ الدر المختار علی حامش رد المختار جلد 1 صفحہ 634 اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کیونکہ حدیث شریف میں ہے صلاۃ اللیل مثنی مثنی، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ رات کی نماز 2 رکعتیں ہیں۔ اگر مذکورہ تسبیح کے بعد مندرجہ ذیل کلمات کا اضافہ بھی کر لیا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ بعض روایات میں اس اضافے کا ذکر موجود ہے۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم۔ مکروہ اوقات میں نماز، یہ ان نفلی نمازوں کا تذکرہ تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول تھیں۔ ان نوافل میں تحیۃ المسجد، خسوف اور استسقاء کی نمازوں کے علاوہ کوئی مکروہ اوقات میں مستحب نہیں ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس سلسلے میں احناف کا مسلک چند صفحات پہلے گزر چکا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ نماز وضو، نماز سفر، گھر سے نکلنے سے استخارے کی نمازیں ان اوقات میں مستحب نہیں ہیں، اس لیے کہ نماز نہ پڑھنے کا حکم موقد ہے، اور یہ اسباب اس درجے ضعیف ہے کہ خسوف، تحیۃ المسجد اور استسقاء کی نمازوں کے درجے تک نہیں پہنچتے۔ میں نے بعض متصوفین کو دیکھا ہے کہ وہ مکروہ اوقات میں 2 گانا وضو کر رہے ہیں، حالانکہ ان کا طرز عمل بعید از قیاس معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ وضو نماز کا سبب نہیں ہوتی بلکہ نماز وضو کا سبب ہوتی ہے۔ اس لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ وضو نماز کے لیے کی جائے، نہ یہ کہ نماز وضو کے لیے پڑھی جائے۔ اس طرح تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بے وضو شخص مکروہ اوقات میں نماز پڑھنا چاہے اسے چاہیے کہ وضو کر لے، مکروہ اوقات میں اسے نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی۔ اس طرح تو مکروہ اوقات کے کوئی معنی ہی باقی نہ رہے۔ 2 گانے وضو ادا کرنے والے کو چاہیے کہ وہ تحیۃ المسجد کی نماز کی طرح اس کی نیت نہ کرے، بلکہ جب وضو کرے تو 2 رکعت نماز نفل کی نیت سے ادا کرے تاکہ اس کا وضو بیکار نہ جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے یہ معلوم نہیں ہوتا۔ وضو بھی خسوف اور دخول مسجد کی طرح ایک سبب ہے کہ اس کی نماز کے لیے بھی ایسی ہی نیت کی جائے جیسی خسوف اور تحیۃ المسجد کی نمازوں کے لیے کی جاتی ہے۔ اور یہ بات کیسے مناسب ہوگی کہ وضو کے لیے تو یہ کہے کہ نماز کے لیے وضو کرتا ہوں، اور نماز کی نیت کرے کہ وضو کے لیے نماز پڑھتا ہوں، بلکہ جو شخص اپنے وضو کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے مکروہ اوقات میں نماز ادا کرنا چاہے اسے قضا نماز کی نیت کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ اس کے ذمے کوئی ایسی نماز ہو جس میں کسی وجہ سے خلل پیدا ہو گیا ہو۔ مکروہ اوقات میں قضا نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے، البتہ ان اوقات میں نفل نماز کی نیت کرنے کا جواز
جواز نہیں ہے۔ مکروہ اوقات میں نماز سے منع کرنے کی 3 وجوہات ہیں۔ اول، آفتاب کی پرستش کرنے والوں کی مشابہت سے بچنا۔ دوم، شیاطین کے پھیل جانے سے احتراز کرنا۔ حدیث شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مقدس موجود ہے، ان الشمس لطلع ومعها قرن الشیطان فاذا طلعت قارنها واذا ارتفعت فارقها فان استوت قارنها واذا زالت فارتها فاذا تصنیف للغروب قارنها فاذا غربت فارقها۔ اور یہ نسائی کی حدیث ہے جس کو عبد الرحمن سنابحی نے روایت کیا ہے۔ سورج اس حال میں طلوع ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ شیطان کی پیشانی رہتی ہے۔ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو پیشانی آفتاب سے متصل رہتی ہے، اور جب کچھ بلند ہوتا ہے تو جدا ہو جاتی ہے۔ جب خط استوا پر پہنچتا ہے تو اس کی پیشانی آفتاب سے متصل رہتی ہے، اور جب ڈھل جاتا ہے تو جدا ہو جاتی ہے۔ جب غروب ہونے لگتا ہے تو اس کی پیشانی متصل ہو جاتی ہے، اور جب غروب ہو جاتا ہے تو جدا ہو جاتی ہے۔ اس حدیث میں مکروہ اوقات میں نماز نہ پڑھنے کی علت بیان کر دی گئی ہے۔ سوم یہ کہ راہ آخرت کے سالکین اگر ایک ہی طریقے پر تمام اوقات نمازوں کی اور مخصوص اوقات کی پابندی کرتے رہیں تو اس سے طبیعت میں سستی اور گرانی پیدا ہوگی۔ ہاں، اگر کوئی وقت ایسا بھی ہو جس میں انہیں اس عبادت سے روک دیا جائے تو اس سے طبیعت میں نشاط پیدا ہوگا اور انسان میں عبادت کے وداعی کو تحریک ملے گی، کیونکہ انسان اس امر میں حریص ہوتا ہے جس سے اس کو روک دیا جائے۔ ان اوقات میں نماز سے روکنا دراصل نماز پر اکسانا اور عبادت کی مزید ترغیب دینا ہے۔ اس میں سالک کو وقت گزرنے کا انتظار بھی کرنا ہوگا جس سے مزید لذت ملے گی۔ اس لیے ان اوقات کو تسبیح اور استغفار کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا تاکہ اس سے مداومت سے بار خاطری نہ ہو اور ایک طرح کی عبادت سے دوسری طرح کی عبادت میں مشغول ہونے سے فرحت حاصل ہو، کیونکہ ہر نئی بات میں جداگانہ لذت ہے۔ ایک ہی طرح کے عمل پر مداومت سے سستی اور اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ اس تفصیل سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ نماز نہ سجدہ محض ہے، نہ صرف رکوع ہے، نہ مجرد قیام ہے، بلکہ مختلف اعمال اور اذکار سے عبادات کی ترتیب قائم ہوئی ہے۔ دل ان میں سے ہر عمل اور ہر ذکر کی لذت کا ادراک کرتا ہے، اور اگر ایک ہی چیز پر مداومت مشروط ہوتی تو دل بہت جلد اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا۔ مکروہ اوقات میں نماز پڑھنے کا حکم ان مقاصد کے لیے جن کا بھی تذکرہ ہوا۔ ان کے علاوہ بھی کچھ ایسے اسرار ہوں گے جن کا علم اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی بشر کو نہیں، اور نہ کسی بشر کے حد امکان میں یہ بات ہے کہ وہ ان رازہائے سربستہ کو آشکار کرے۔ جب یہ بات ہے تو اس طرح کے احکامات کی پابندی کرنی چاہیے۔ یہ پابندی محض ان اسباب کی وجہ سے ختم کی جا سکتی ہے جو شرع میں ضروری ہوں، مثلا نمازوں کی قضا، استسقاء کی نماز، نماز کسوف، تحیت المسجد کی 2 رکعتیں۔ جو اسباب میں ضعیف ہیں وہ ان مقاصد کے مقابلے میں نہیں لانے چاہیے جو مکروہ اوقات کے سلسلے میں ابھی ذکر کیے گئے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہی بات بہتر اور معقول معلوم ہوتی ہے۔ واللہ اعلم۔ نماز اور اس کے اسرار کا بیان ختم ہوا، اب کتاب اسرار الزکوٰۃ شروع ہوتی ہے۔ والحمد للہ اولا والآخرا والصلاة علی رسول المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔